نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت نے میری اور آپ کی کامیابی اپنے پورے کے پورے دین میں رکھی ہے، اور یہ دین اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں ہمیں بتلایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کلام مجید کو پڑھ کر اس دین کو سیکھیں اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھلائے ہوئے طریقوں کے مطابق اس پر عمل کریں۔ تو جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو یاد ہوگا کہ پچھلی مرتبہ ہم نے سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 8 کی تفسیر جانی تھی، تو آج ہم لوگ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 9 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح طرح سے سننے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور جب مار ڈالا تھا تم نے ایک شخص کو، پھر ایک دوسرے پر الزام دھرنے لگے، اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ چنانچہ ہم نے کہا کہ اس مقتول کو اس گائے کے ایک حصے سے مارو، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ زمانہ یاد کرو جب تم لوگوں میں سے کسی ایک نے کسی آدمی کا خون کر دیا، پھر اپنی برات کے لیے ایک دوسرے پر الزام ڈالنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کو اس امر کا ظاہر کرنا منظور تھا جس کو تم میں سے جو مجرم تھے وہ چھپانا چاہتے تھے۔ اس لیے ایک گائے ذبح کرنے کے بعد حکم دیا کہ اس مقتول کی لاش کو اس گائے کے کسی ٹکڑے سے لگا دو۔ چنانچہ اس کو لگانے کے بعد وہ زندہ ہو گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے منکرین کے مقابلے میں قیامت کے اس قصے سے استدلال اور نذیر کے طور پر فرمایا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت میں مردوں کو زندہ کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نظائر قدرت تم کو دکھلاتے ہیں، تو اس توقع پر کہ تم عقل سے کام لیا کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے انکار کرنے والوں کے مقابلے میں اس قصے سے دلیل دی کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت میں مردوں کو دوبارہ زندہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت تم لوگوں کو دکھلاتے ہیں، تو اس پر توقع کرو اور تم عقل سے کام لو۔ اس کے فائدے میں آتا ہے، جب اس مردے کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا تو وہ زندہ ہو گیا، اس نے قاتل کا نام بتلایا اور فوراً ہی مر گیا۔ اس جگہ صرف مقتول کا بیان اس لیے کافی سمجھا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ مقتول سچ بولے گا، ورنہ صرف مقتول کے بیان سے بغیر شرعی شہادت کے کسی بھی قتل کا ثبوت کافی نہیں ہوتا۔ یہاں یہ شبہ کرنا بھی درست نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو مردہ زندہ کرنے کے ویسے ہی قدرت تھی، یا مقتول کو زندہ کیے بغیر قاتل کا نام بتایا جا سکتا تھا، اس مثال کی کیا ضرورت تھی؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل بھی ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ مصلحت اور حکمت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ہر واقعے کی حکمت اللہ تعالیٰ ہی کے احاطہ علمی میں آ سکتی ہے۔ نہ ہم اس کے مکلف ہیں کہ ہر واقعے کی مصلحت معلوم کریں، اور نہ ہی یہ ضروری ہے کہ ہر واقعے کی حکمت ہماری سمجھ میں آئے۔ اس لیے اس کے پیچھے پڑھ کر اپنی عمر عزیز ضائع کرنے کے بجائے بہتر طریقہ تسلیم و سکوت کا ہے، یعنی بندہ خاموشی اختیار کرے اور جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس کو مان لے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ اس سب کے بعد تمہارے دل پھر سخت ہو گئے، یہاں تک کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی زیادہ ہو گئے، کیونکہ پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ بہتی ہیں، اور انہی میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو خود پھوٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور انہی میں سے وہ پتھر بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں، اور اس کے برخلاف جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ گزشتہ واقعات سے متاثر نہ ہونے پر شکایت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے واقعات کے بعد بھی چاہیے تھا کہ تم لوگوں کا دل بالکل نرم اور حق تعالیٰ کی عظمت سے پر ہو جائے، لیکن تمہارے دل پھر بھی سخت ہی رہے۔ تو یوں کہنا چاہیے کہ ان کی مثال پتھر کی سی ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ سختی میں ان سے بھی زیادہ ہیں، اور زیادہ سخت اس وجہ سے کہا گیا کہ بعض پتھر تو ایسے ہیں جن سے بڑی بڑی نہریں پھوٹ کر چلتی ہیں، اور انہی پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں جو خود پھوٹ جاتے ہیں، پھر ان سے اگر زیادہ نہیں تو تھوڑا ہی پانی نکل آتا ہے، اور انہی پتھروں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں، اور تمہارے دل جو ہیں ان پہ تو کسی قسم کا اثر نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارے ان اعمالوں سے بے خبر نہیں ہیں، بہت جلد تم کو سزا تک پہنچا دیں گے۔ یہ ان یہودیوں سے فرمایا۔ اس مقام پر 3 قسم کے پتھروں کا ذکر کر کے بتایا
کہ بعض پتھر تو ان میں اتنا تاثر ہوتا ہے کہ اس سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں جن سے مخلوق خدا فائدہ اٹھاتی ہے، لیکن ان یہودیوں کے دل ایسے بھی نہیں ہیں کہ مخلوق خدا کی تکلیف اور مصیبت میں پگھل جائیں، اور بعض پتھروں میں ان سے کم تاثر ہوتا ہے جس سے کم نفع پہنچتا ہے، تو یہ پتھر بنسبت اول کے کم نرم ہوتے ہیں، اور ان کے قلوب یعنی ان یہودیوں کے قلوب اس دوسرے پتھر کے مقابلے میں بھی سختی ہیں۔ تیسرے پتھروں کے بارے میں بتایا کہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کوئی ان کو اس درجے کا اثر تو نہیں ہوتا ان میں، مگر پھر بھی ایک اثر تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے نیچے گر جاتے ہیں۔ گو درجے میں پہلے قسموں کے مقابلے میں یہ ضعیف تو ہیں، کمزور تو ہیں، مگر یہ جو یہودیوں کے دل ہیں ان کے دلوں میں تو اتنا سا بھی ضعیف ترین درجہ عمل بھی نہیں ہے، یعنی ان یہودیوں کے دل اتنے نرم بھی نہیں ہیں کہ جتنا یہ تیسرے درجے کا پتھر کے بارے میں بتلایا کہ اس میں کم از کم اتنا تو خوف ہے کہ وہ اللہ کے ڈر سے لڑک جاتا ہے، لیکن ان کے دل اللہ کے خوف سے بالکل بھی نہیں بدلتے۔ یہاں پر یہ بتلانا مقصود ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ مسلمانوں، کیا اب بھی تمہیں یہ لالچ ہے کہ یہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ وہ ہیں کہ وہ اللہ کا کلام سنتے تھے، پھر اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد بھی جانتے پوچھتے اس میں تحریف کرتے تھے۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ مسلمان یہودیوں کو مومن بنانے کی جو کوشش کر رہے تھے اور اس میں جو تکلیفیں اٹھا رہے تھے، تو یہودیوں کے حالات اور واقعات بتا کر اور سنا کر مسلمانوں کا یقین ختم کر کے ان کی تکلیف اس آیت کے ذریعے دور فرمائی۔ اے مسلمانوں، کیا یہ سارے قصے سن کر اب بھی تم توقع رکھتے ہو کہ یہ یہودی تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان سب مذکورہ قصوں سے بڑھ کر ایک اور بات بھی ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں کہ اللہ کا کلام سنتے تھے اور پھر اس کو کچھ کا کچھ کر ڈالتے تھے اور اس کو سمجھنے کے بعد ایسا کرتے تھے۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہ جانتے بھی تھے کہ ہم برا کر رہے ہیں، پھر بھی وہ اس کام میں لگے رہتے تھے۔ اس کے فائدے میں آتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایسے بے باک ہوں وہ کسی کے کہنے اور سننے سے کب باز آنے والے ہیں اور کسی کی کب سنیں گے۔ یہاں جو باتیں ذکر ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے ان میں یہ چیزیں نہ پائی جاتی ہوں، لیکن چونکہ یہ لوگ اپنے اسلاف اور اپنے آباء و اجداد کے اعمال پر انکار نہیں کرتے تھے اور نہ ہی یہ نفرت کرتے تھے ان سے کہ انہوں نے غلط کیا، اس لیے حکماً یہ بھی ویسے ہی ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور جب یہ لوگ ان مسلمانوں سے ملتے ہیں جو پہلے ایمان لا چکے ہیں تو زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں جاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر واضح کی ہیں تاکہ یہ مسلمان تمہارے پروردگار کے پاس جا کر انہیں تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کریں؟ کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ یہ آپس میں یہودی کہتے تھے۔ اس کے خلاصے میں آتا ہے کہ جو یہود منافقین تھے وہ مسلمانوں سے جب ملتے تو ان سے کہتے کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں تمہاری طرح، لیکن جب تنہائی میں اپنے دوسرے منافقین یہودیوں سے ملتے جو کہ کھلم کھلا اعلان کرتے تھے کہ ہم یہودی ہیں، تو ان کے پاس جا کر جب ان کی مجلسوں میں بیٹھتے تو دوسرے یہودی ان سے کہتے تھے کہ تم مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے وہ باتیں کیوں بتلا دیتے ہو جو ان کے مذہب میں فائدہ دیں گی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں تم پر یہ باتیں ظاہر کی تھی، ان پر نہیں کی، مگر ہم کسی مصلحت کی وجہ سے اس کو پوشیدہ رکھتے ہیں، ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ تم کو حجت میں مغلوب کر دیں گے کہ دیکھو یہ مضمون اللہ کے پاس سے تمہاری کتاب میں آیا ہے، کیا تم اتنی موٹی بات بھی نہیں سمجھ سکتے؟ یعنی وہ ان کو یہودیوں کو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تم مسلمانوں کو یہ کیوں بتاتے ہو کہ تورات میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بشارت دی ہے یا قرآن مجید کے متعلق خبر آئی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پر یہ دوسرے جو یہودی تھے یہ ان کو ملامت کرتے تھے کہ تم یہ والی باتیں ان کو جا کے کیوں بتاتے ہو ان کو خوش کرنے کے لیے، تم اگر ہمارے ساتھ ہو تو ان کو یہ باتیں نہ بتاؤ۔ لیکن میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی طریقے سے تو ان کی منافقت ظاہر کرنی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کی منافقت کو ظاہر کر دیتے تھے۔ اس کے بعد قرآن مجید میں آتا ہے اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ کیا یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان کی ساری باتوں کا خوب علم ہے، اور جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی علم ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اور ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں جو کتاب تورات کا علم تو رکھتے نہیں، البتہ کچھ آرزوئیں پکار بیٹھتے ہیں، اور ان کا کام بس یہ ہے کہ وہم و گمان باندھتے رہتے ہیں۔
فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ لہذا تباہی ہے ان لوگوں کی جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی آمدنی کما لیں۔ بس تباہی ہے ان لوگوں پر اس تحریر کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور تباہی ہے ان پر اس آمدنی کی وجہ سے جو وہ کماتے تھے۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ کیا ان لوگوں کا علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں ان چیزوں کو بھی جن کو وہ چھپا رہے ہیں اور ان چیزوں کو بھی جن کو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو اگر منافقین نے مؤمنین سے اپنا کفر چھپا بھی لیا تو کیا مطلب، اور ان ملامت شدہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت وغیرہ کے مضامین چھپا لیے تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مضامین میں سے مسلمانوں کو خوب بتلا دیا۔ اس آیت میں تو یہودیوں کے پڑھے لکھے لوگوں کا ذکر تھا، آگے ان لوگوں کا ذکر آ رہا ہے جو کہ ان پڑھ تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان میں سے بہت سے یہودی ایسے بھی تھے جو کتاب اللہ کا کوئی علم نہیں رکھتے تھے، لیکن بغیر کسی سند کے دل کو خوش کرنے والی باتیں بہت یاد ہیں، اور وہ لوگ ویسے ہی بے بنیاد خیالات پکاتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ تو ان کے علماء کی تعلیم ناقص اور غلط ملت ہے، اور پھر اوپر سے ان کے فہم میں کمی ہے۔ تو ایسی صورت میں بے بنیاد خیالات کے بجائے حقیقی واقعوں کی تحقیق کہاں نصیب ہو سکتی ہے؟ اور چونکہ ان کی اس توہم پرستی میں ان کے علماء کی خیانت سب سے بڑا سبب ہے، اس لیے جرم میں وہ اپنے عوام الناس سے بھی زیادہ بڑے ہوئے ہیں۔ اسی کا بیان اب یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب عوام الناس سزا کے قابل ہیں اور ان کے جہل کا اصلی سبب ان کے علماء ہی ہیں، تو بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب اللہ کو اپنے ہاتھوں سے بدل دیتے ہیں اور پھر عوام سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوں ہی آیا ہے، اور غرض صرف یہ ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے کچھ پیسے کما لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو اس حرکت کی وجہ سے بہت سی پریشانیاں جھیلنی پڑیں گی، اور عوام کی نظر میں ان کی عزت بھی بڑھ جائے گی۔ اسی غرض سے تو یہ تورات میں لفظی اور معنوی پھیر پھار کرتے رہتے تھے۔ تو اس آیت میں اس پر وعید سنائی گئی ہے کہ انہوں نے جو ایسا کیا ہے اس کی وجہ سے ان پر عذاب ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور یہودیوں نے کہا ہے کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے علاوہ آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ تو آپ بھی ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے جس کی بنا پر وہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا، یا تم اللہ کے ذمہ وہ بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں کچھ پتہ نہیں؟ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ یہودیوں نے یہ بھی کہا کہ ہرگز ہم کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، اگر چھوئے گی بھی تو تھوڑے دنوں کے لیے، اتنے تھوڑے دن کے جن کو انگلیوں پر شمار کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے یوں فرما دیجئے کہ کیا تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسا معاہدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا فرمایا کہ میں تمہیں چند دن صرف آگ میں رکھوں گا، یا اللہ تعالیٰ کے ذمہ تم کوئی ایسی بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں خود بھی کوئی علم نہیں ہے؟ اس کے فائدے میں آتا ہے کہ یہود کے اس قول کی مفسرین نے مختلف تفسیریں بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی آتا ہے کہ مومن اگر گناہ گار ہو تو اپنے گناہ کے بقدر دوزخ کے عذاب میں داخل ہوگا، لیکن اس کے ایمان کی وجہ سے دائمی عذاب جہنم نہیں ہوگا، وہ اپنی سزا پوری کرنے کے بعد جہنم سے نجات پا جائے گا۔ بس یہود کے دعوے کا مطلب یہ تھا کہ ان کے خیال کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کا دین منسوخ نہیں ہوا، لہٰذا وہ مومن ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے سے وہ کافر نہیں ہوئے۔ بس اگر کسی گناہ کے سبب اگر دوزخ میں چلے بھی گئے تو وہ پھر نکال لیے جائیں گے، یہ ان کا خیال تھا۔ اور چونکہ یہ دعویٰ فاسد علی الفاسد ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا جو دین تھا وہ اس کا دعویٰ جو ابدی یہ کر رہے ہیں یہ غلط ہے، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے سے یہ لوگ کافر ہو جائیں گے، اور کفار چند روز نہیں رہیں گے دوزخ میں، بلکہ وہ بالکل بھی اس سے خلاصی نہیں پا سکتے۔ ان کا اس سے نجات پانا کسی بھی آسمانی کتاب میں نہیں لکھا جس کو اللہ تعالیٰ نے نبض عہد سے تعبیر فرمایا۔ بس اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ بغیر دلیل کے ہے، بلکہ یہ دلیل کے خلاف ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ آگ تمہیں کیوں نہیں چھوئے گی؟ جو لوگ بھی بدی کرتے ہیں ان کی بدی انہیں گھیر لیتی ہے، تو ایسے لوگ ہی دوزخ کے رہنے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون۔ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو وہ خود جنت کے رہنے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ جو شخص قصداً بری باتیں کرتا رہے اور اس کو اس کی خطا اور اس کے قصور گھیر لیں کہ کہیں نیکی کا اثر تک اس پر باقی نہ رہے، تو ایسے ہی لوگ تو جہنم والے ہیں۔
جو کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور نیک کام کریں ایسے لوگ جنت والے ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے فائدے میں آتا ہے کہ خطاؤں کا جو گھیرنا ہے نا، کہ ان کی خطائیں ان کو گھیر لیتی ہیں، یہ کفار کے ساتھ خاص ہے۔ اور چونکہ کفر کی وجہ سے کوئی نیک عمل بھی قبول نہیں ہوتا، بلکہ کفر سے پہلے جو کچھ نیک اعمال ہو وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں، اسی وجہ سے کفار میں ہمیشہ سے برائی ہی رہی ہے، جس کی جزا صرف اور صرف جہنم ہے، بخلاف اہل ایمان کے، کہ اول تو ان کا ایمان خود ہی ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ جو نیک عمل کرتے ہیں وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں، اس لیے وہ نیکی کے اثر سے خالی نہیں۔ بس یہ جو گھیر لینے کا معنی ہے یہ مومنین کے بارے میں نہیں آتا۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ جب کافر کا ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ثابت ہو گیا، تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام خاتم النبیین نہیں ہیں، اور آپ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہیں، تو یہود ان کا انکار کر کے کافروں میں شامل ہو گئے۔ اسی لیے اس ضابطے کی روح سے وہ بھی خالدون فی النار، یعنی ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہی ہوں گے۔ تو ان کا وہ دعویٰ جو پہلے گزر چکا ہے یقینی دلیل سے بالکل باطل ہو گیا۔ تو بس میرے بھائیوں، آج ہم نے سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 9 کی تفسیر جانی ہے۔ تو جیسا کہ اس میں بتایا گیا کہ یہودی دعویٰ کرتے تھے، جھوٹی باتیں بناتے تھے، اللہ تعالیٰ کا کلام جو تورات ان پر اترا اس میں اپنے ہاتھوں سے تحریفیں کر دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو بدل دیتے اور بعد میں کہتے کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ سب کچھ صرف اس لیے کرتے تھے تاکہ لوگوں سے تھوڑے سے پیسے نکلوا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا یہ عمل بہت برا ہے، اور اس عمل کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے۔ پھر ان کے ایک دعوے کا ذکر کیا گیا کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہمیں تو صرف کچھ ہی دن کے لیے جہنم کی آگ چھوئے گی، اس کے بعد ہم آزاد، ہم اس کے بعد جنت میں جائیں گے۔ تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی کہ جب تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ہی نہیں مانتے تو تم تو مومن ہو ہی نہیں سکتے، جبکہ ان کا خیال یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو وہ مومن ہے، وہی آخری امت ہے، وہی مومن ہے، تو وہ تو یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تمہارا یہ گمان بالکل غلط ہے، اور اس غلط گمان کی وجہ سے تم لوگ کافر ہو۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے دوسرے بھائیوں کا خیال کرنے والے بن جائیں۔ اگر ہمارا کوئی ساتھی ایسا ہو جو عیسائی مذہب پر یا یہودی مذہب پر ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اسلام کی طرف مائل کریں، اس کو اسلام کی خصوصیات بتائیں، اس کو قرآن کی تفسیر سنائیں، اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات بتائیں، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں بتائیں، تاکہ اس کا دل اسلام کی طرف مائل ہو اور وہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر حقیقی مذہب یعنی دین اسلام کی طرف مائل ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کر لے۔ اگر ہماری وجہ سے کوئی راہ راست پر آ گیا تو میرے بھائیوں ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری بھی بخشش کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کی تفسیر کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔